فضائل عمر، مناقب عمر اگر میں بیان کروں تو میں اس حدیث سے آغاز کرتا ہوں۔ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا، حضور فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر کے اندر وہ صلاحیتیں موجود تھیں، وہ خوبیاں موجود تھیں، وہ اوصاف حمیدہ موجود تھیں کہ اللہ اگر نبی کسی کو بناتا تو عمر ابن خطاب کو بناتا۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، الا لا نبی بعدی۔ مسلمانوں ہوشیار رہنا، بیدار رہنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا اللہ کے رسول پھر آپ کی نمائندگی کون کرے گا؟ پھر دین کا کام کون کرے گا؟ پھر امت مسلمہ کا مذہبی اور سیاسی نظام کون چلائے گا؟ پھر حضور کی زبان پہ یہ حدیث کے الفاظ آئے سیکون خلفاء، میری امت کے خلفاء، میری امت کے شرفاء، میری امت کے نیک لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ میری امت کا مذہبی سیاسی سماجی نظام چلائیں گے۔ اس نظام کو تا قیامت آگے بڑھائیں گے اور منصب رسالت کی ذمہ داریوں میں مشن رسالت کو آگے لے کر قیامت تک جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی نبی ہوتا تو پھر کون ہوتا؟ عمر ابن خطاب ہوتا۔ سیدنا فاروق اعظم گئے تو تھے گھر سے حضور کا سر کاٹنے کے لیے، آپ کو منتخب کیا گیا تھا کہ آپ دلیر ہیں، آپ بہادر ہیں، آپ شجاع ہیں، اور آپ بڑے فصیح و بلیغ ہیں، بڑے ادیب ہیں، خطیب ہیں، مارکۃ الارا ہیں، اور آپ بڑے معزز قبیلے کے ہیں، اور آپ کی جرأت بہادری کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، لہٰذا آپ یہ کام کریں کہ محمد عربی کا سر کاٹ کے لائیں۔ انہوں نے دار الندوہ میں کہا کہ او قریش کے سرداروں، شام کا سورج ڈھلنے کا انتظار کرو، آج نہ قرآن رہے گا نہ قرآن والا رہے گا، میں محمد کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا کے لاؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا۔ میرے دوستو، تقدیر مسکرا رہی تھی، قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ سر کاٹنے گئے تھے امام الانبیاء کا، قرآن کی 3 آیات سنی، سورہ طٰہٰ کی 3 آیات سنی، میرے دوستو دل کی دنیا بدل گئی، کفر کا، شرک کا، بدعت کا زنگ اتر گیا، اپنا سر بھی امام الانبیاء کو دے کے آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا زمانہ اس پہ شاہد ہے کہ پتھر موم ہوتے تھے، زمانہ اس پہ شاہد ہے کہ پتھر موم ہوتے تھے، جو سر لینے کو جاتے تھے خلیفہ دوم ہوتے تھے، جو سر لینے کو جاتے تھے خلیفہ دوم ہوتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا سر لینے گئے، حضور کا سر کاٹنے گئے، شمع توحید و رسالت کو گل کرنے کے لیے دار الندوہ سے گئے۔ رب نے قرآن سنا دیا، قرآن کی 3 آیات سنی، بے ساختہ پکار اٹھے، مجھے محمد عربی کے دربار میں لے چلو، میں حضور کی زیارت بھی کر لوں، حضور کا دیدار بھی کر لوں، اور میں حضور کو دیکھ کے اپنے ایمان کا اقرار بھی کر لوں۔ میرے دوستو، قاتل بن کر جانے والا عمر عظیم صحابی رسول نہیں بنا بلکہ مراد رسول بن گیا ہے۔ باقی سارے صحابہ 1,40,000 صحابہ مرید رسول ہیں، لیکن عمر ابن خطاب وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو پہلے مراد رسول ہیں پھر مرید رسول ہیں۔ کوئی صحابی بھی مراد رسول نہیں ہے، اور مراد رسول اسے کہا جاتا ہے جس کو محمد عربی جیسا نبی تہجد کی نماز میں اللہ سے مانگے، اس کو مراد رسول کہا جاتا ہے۔ اور حضور نے کیا مانگا وہ بھی آج حدیث کے اوراق پہ حدیث چمک رہی ہے۔ فرمایا اے اللہ، آدھی رات کا وقت، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او عمر ابن الشام، اے اللہ میں تیرا پیارا نبی تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اگر اسلام کو دنیا میں عزت دینا چاہتا ہے، اگر اسلام کو دنیا میں طاقت دینا چاہتا ہے، اگر اسلام کی نصرت کرنا چاہتا ہے، اگر اسلام کا سورج پوری کائنات کے اندر میرے مولا اگر تو جگمگاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے،
تو میں تیرا محمد دعا کرتا ہوں یا عمر ابن الشام کو مسلمان کر یا عمر ابن خطاب کو مسلمان کر۔ قسمت کا ستارہ کس کا چمک اٹھا؟ عمر ابن خطاب کا، اور عمر ابن الشام بدبخت ابو جہل کا نام ہے، ابو جہل کا نام ہے۔ اس کے مقدر میں اندھیرا تھا، اس کے مقدر میں ظلمتیں تھیں، اس کے مقدر میں کفر تھا، اس کے مقدر میں شرک تھا، اس کے مقدر میں غداری تھی، اس کے مقدر میں جہنم تھا۔ صدیق سیدنا فاروق اعظم کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا۔ اللہ نے نہ صرف صحابی رسول بنایا بلکہ مراد رسول کا بھی خطاب دے دیا۔ اور قرآن مجید میں 22 مقام ایسے ہیں، 22 مقام۔ فاروق اعظم کی عظمت کا اندازہ لگائیے، فاروق اعظم کی علمی صلاحیتوں کا اندازہ لگائیے، فقاہت کا اندازہ لگائیے۔ قرآن میں 22 مقامات ایسے ہیں۔ فاروق اعظم نے زمین پر کھڑے ہو کر حضور کے سامنے خواہش کا اظہار کیا، اللہ کے رسول یہ جو مقام ابراہیم ہے میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں مسلمان 2 رکعت نماز نفل پڑھے، میرا دل چاہتا ہے۔ ادھر خواہش کا اظہار ہوا، آسمان سے جبرائیل وحی لے کر آئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ فرمایا میرے پیغمبر فاروق اعظم کی ادا بھی رب کو پسند آئی، فاروق اعظم کی دعا بھی رب کو پسند آئی، فاروق اعظم کی خواہش بھی رب کو پسند آئی، اور اس کو رب نے قرآن کا لباس پہنا دیا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ قیامت تک آنے والے حاجیوں کو یہ مجدہ بشارت سناؤ کہ وہ مقام ابراہیم پہ آئیں تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے جائیں۔ آج بھی حضرت فاروق اعظم کی خواہش کا احترام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ پھر فرمایا اللہ کے رسول میرے دل پہ کوئی گراں گزرتا ہے جب آپ کے حجرے میں ازواج مطہرات بیٹھی ہوتی ہیں، سروں پہ دوپٹے نہیں ہوتے، گھر میں عورتوں کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہوتے، اور انہیں اجازت ہے کہ وہ بیٹھے بن سنور کر بیٹھے۔ فرمایا اللہ کے رسول دیہاتی عرابی آتے ہیں، وہ اجازت کے بغیر اندر آتے ہیں، میرے دل پہ یہ بجلی گزرتی ہے، بجلی گرتی ہے اور مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا عمر کیا چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول آپ کے حجرے میں کوئی بغیر اجازت کے اندر نہ جائے، کہ ازواج مطہرات کا احترام ہو، ان کا ادب ہو۔ میرے دوستو یہ خواہش فاروق اعظم کے دل میں مچلی تھی کہ آسمان والے نے وحی اتار کے تائید کر دی۔ فرمایا جا کر جبرائیل میرا پیغام بھی دو میرے محبوب کو، میرا سلام بھی دو کہ آج کے بعد ان حجروں میں بغیر اجازت کے کوئی اندر نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے میرے آقا روانہ ہونے لگے، اپنا کرتا بھی دے دیا کہ میں وعدہ کر چکا ہوں۔ فرمایا اللہ کے رسول میرا دل کے کہتا ہے کہ آپ عبداللہ ابن ابی کے لیے دعائے مغفرت، دعائے بخشش نہ کریں، نہ کیجئے۔ فرمایا عمر میں وعدہ کر چکا ہوں اور اپنا نبوت والا کرتا بھی دے چکا ہوں کفن میں رکھنے کے لیے، اب جاؤں گا جنازہ پڑھاؤں گا۔ جنازہ پڑھایا، سلام پھیرا تھا کہ جبرائیل سامنے کھڑے تھے۔ فرمایا میرے محبوب رب سلام دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، منافق کا جنازہ 1 مرتبہ پڑھایا ہے، 70 مرتبہ بھی پڑھائیں تو رب فرماتا ہے مجھے اپنی جلالت کی قسم اس کو معاف نہیں کروں گا۔ آپ کا کرتا مبارک جنت میں بھیج دیا ہے اور اس کی قبر میں جہنم کے الاؤ جلا دیے ہیں، جہنم کی آگ لگا دی ہے اور وہ تڑپ رہا ہے۔ اور آج کے بعد کسی منافق کی قبر پہ کھڑے ہو کے مت اس کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ قرآن کے اندر واضح اعلان آ گیا۔ یہ بھی فاروق اعظم کی رائے کے مطابق۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی، مشورے آئے، شورا کا اجلاس بیٹھا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، ہر صحابی نے اپنے اپنے علم کے مطابق، وجدان کے مطابق، صلاحیت کے مطابق مشورہ دیا۔ یہاں تک بھی مشورہ آ گیا کہ اللہ کے رسول آپ طلاق دے دیں، فارغ کر دیں حضرت عائشہ صدیقہ کو، آپ کے لیے بہت خواتین ہیں۔ تو فاروق اعظم ایک کونے میں بیٹھے تھے، اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ فرمایا اللہ کے رسول میں ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ جو آپ کے گھر میں حضرت عائشہ صدیقہ کو نکاح کر کے کس نے بھیجا ہے؟ یہ انتخاب کس نے کیا ہے؟ فرمایا یہ تو رب نے کیا ہے اور جبرائیل میرے پاس پیغام لے کے آئے ہیں۔
تو فرمایا پھر اس کے فیصلے کا انتظار کریں، پھر اس کے فیصلے کا انتظار کریں۔ جب انتظار ہوا تو 18 آیات تطہیر آسمان سے اتری، ساری دنیا کا شرم و حیا ایک طرف، حضرت عائشہ صدیقہ کے حیا کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یا نساء النبی، اے میرے نبی کی بیویوں، سب کو مخاطب کر دیا، نساء کہہ دیا، یا نساء النبی، اے میرے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، دنیا کی کوئی عورت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بس ایک جملے میں رب نے حضور کی بیویوں کو سند دے دی، عزت دے دی، ان کا مقام اور مرتبہ بیان کر دیا، اے میرے نبی کی بیویوں، دنیا کی کوئی عورت قیامت تک تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن میں آج بھی سند چمک رہی ہے۔ فاروق اعظم کی رائے ہوتی رہی، آپ خواہش کا اظہار کرتے رہے، آسمان والا اسے قرآن کا لباس پہنا کے وحی کے ذریعے تائید کر کے حضور پہ لاتا۔ تو میرے عزیز دوستو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال اور چند مہینے حکومت کی ہے، اسلامی خلافت، حضور کی خلافت، اس کے منصب پہ فائر رہے۔ بیک وقت 10.5 سال کا عرصہ آپ منصب امامت پر بھی رہے، منصب خطابت پر بھی رہے، منصب خلافت پر بھی رہے، منصب عدالت پر بھی رہے۔ فاروق اعظم کا دور، خلیفہ دوم، امیر المومنین، امام عدل و حریت، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بلند آواز سے اور بلند آواز سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دوستو ان کا دور فتوحات کا دور تھا۔ فاروق اعظم کا دور عدل و انصاف کا دور تھا، فاروق اعظم کا دور مساوات کا دور تھا، فاروق اعظم کا دور تقوی اور خوف خدا کا دور تھا۔ رات کو گشت کر رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی دودھ میں پانی ملا لو، کل مدینے کے بازار میں یہ دودھ بیچوں گی، پیسے تھوڑے زیادہ ملیں گے، معیشت تنگ ہے اور ہماری معیشت بڑھ جائے گی، پیسے زیادہ ملیں گے، درہم اور دینار زیادہ آئیں گے، آمدن بڑھے گی۔ بیٹی نے کہا نہ ماں، امیر المومنین عمر فاروق نے روکا ہے، ملاوٹ نہیں کرنی ہے، دودھ میں پانی نہیں ملانا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی اس وقت عمر فاروق کہاں، وہ تو اپنے گھر سوئے ہوں گے۔ بیٹی کہتی ہے، جوان العمر بیٹی کہتی ہے، جس کی تربیت تقوی پر ہوئی، اسلام پر ہوئی، قرآن پر ہوئی، خلافت راشدہ کے نظام پر ہوئی، اسلامی مملکت میں ہوئی، مدینہ منورہ جیسے شہر میں ہوئی، اس شہر کی نوجوان بیٹی کہتی ہے نہ ماں، ملاوٹ نہیں کریں گے، امیر المومنین نے روکا ہے۔ ماں کہتی ہے عمر کہاں، اس وقت پانی ملاؤ۔ وہ کہتی ہے عمر نہیں، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ کس طرح معاشرے بنتے ہیں، کس طرح معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اس معاشرے کو بنانے میں صحابہ کی محنت، صحابہ کا خون، صحابہ کا کردار، صحابہ کی علمی صلاحیتیں، صحابہ کا تقوی، صحابہ کا خوف خدا۔ خدا کی قسم، آج دنیا میں بڑی بڑی پارٹیاں آئیں گی، بڑی بڑی جماعتیں نمودار ہوں گی، مذہب کا لبادہ اوڑھ کر، سیاست کا لبادہ اوڑھ کر، لیکن صحابہ جیسی جماعت قیامت تک نہیں آئے گی، قیامت تک نہیں آئے گی۔ اور صحابی بننے کے لیے دیدار رسول بھی ضروری ہے، اقرار رسول بھی ضروری ہے۔ صحابی بننے کے لیے دیدار بھی چاہیے ہے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، علوم نبوت سیکھ لے، وہ ولی تو بنے گا، وہ عالم تو بنے گا، وہ مفسر تو بنے گا، محدث تو بنے گا، ڈاکٹر تو بنے گا، پروفیسر تو بنے گا، انجینئر تو بنے گا۔ رب کعبہ کی قسم صحابی رسول نہیں بن سکتا۔ صحابی رسول تب بنے گا کہ ساتھ کلمہ شہادت پڑھے گا، ساتھ رخ مصطفیٰ کو دیکھتا جائے گا اور ایمان لاتا جائے گا۔ وہ خواہ حبشے کا بلال ہو، سلمان فارسی ہو، سہیب رومی ہو، خواہ وہ غریب و دیار ہو، بھوکا اور پیاسا کیوں نہ ہو، حضور کو دیکھے، حضور کو دیکھ کے کلمہ شہادت پڑھے اور نور نبوت پہ ایمان لے آئے، اللہ کی توحید کو مانے۔ فرمایا اس کے پاؤں کے نیچے لگی ریت مجھے اپنے عرش سے بھی زیادہ